حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں، اذا رأیت اللہ تعالی یعطی العبد من الدنیا ما يحب وهو مقیم علی معاصیہ فإنما ذلک منہ استدراج۔ اے بندے، جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا کا وہ ساز و سامان جو وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، جبکہ وہ بندہ اپنے گناہوں پر کھڑا ہے، تو سمجھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل ہے۔ بہت سے لوگ نافرمانیوں، گناہوں، کفر و معاصی کے باوجود کسی آدمی کے پاس مال و دولت اور دنیاوی ساز و سامان دیکھ کر تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں پر اللہ راضی ہے۔ دنیا کا ساز و سامان ملنا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں فرمایا، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تو ایسی چیز نہیں ہیں کہ اللہ کے ہاں تمہیں درجے میں بلند کریں، قریب کریں، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں ایمان اور اعمال صالحہ ایسی چیز ہیں جو بندوں کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ آدمی بہت سا پیسہ کما لیتا ہے اور وہ کل کا کل پیسہ حرام کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے بہت عالی شان بہترین بنگلہ بنا لیتا ہے اور اس پر لکھ لیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ فضل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ بہت سے لوگ ساری زندگی رشوت سے کماتے ہیں، ساری زندگی سود کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، بینک میں سود کھڑا ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے۔ جب خوب زیادہ ہو گیا تو جناب عالی حج کو چلے، بلی سو چوہے کہا کہ حج کو چلی، سمجھتے ہیں کہ یہ اسے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بندے کو دنیا کا اپنا پسندیدہ سب کچھ جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہو، جب کہ بندہ اللہ کے نافرمانیوں پر کھڑا ہو، تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے۔ بہت دفعہ بچوں کو ہم نے دیکھا کہ مثال کے طور پر میرا یہ رومال ہے، ایک بچہ مجھ سے چھینتا ہے تو میں اپنے اس رومال کی اپنی طرف پکڑ کو ذرا ڈھیلا کر لیتا ہوں، اور ڈھیلا کر کے اب بچہ کھینچے جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بس رومال چھین لیا۔ اسی دوران میں چھوڑ دیتا ہوں اس رومال کو، وہ سر کے بل جا گرتا ہے، زمین پر جا گرتا ہے۔ اب یہ ایسا سمجھو کہ جس طرح اس رومال کو ڈھیلا کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ جا گرا، اور ہم لوگوں کی حیثیت اللہ کے ہاں تو بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ جب ہم نافرمانیاں کر رہے ہوں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح رسی ڈھیلی ہو تو ہم بھی کہیں جا گریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، ہم جس کسی بستی میں بھی ہم نے پیغمبر بھیجا تو بستی والوں نے جب پیغمبر کی بات نہ مانی، دعوت قبول نہیں کی، تو بستی والوں کو تکالیف اور پریشانیوں، جسمانی اور مالی تنگیوں سے ہم نے پکڑا تاکہ یہ گڑ گڑائیں، روئیں اللہ کے سامنے۔ لیکن جب وہ اپنی ضد پر رہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، تو ہم نے پھر برے حال کی جگہ اچھا حال کر دیا اور وہ برے حال کو بھول گئے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور تبصرے ان کے یہ تھے کہ تکالیف اور پریشانیاں تو ہمارے باپ دادوں نے دیکھی ہیں، ہمیں کیا، ہم تو عیش میں ہیں۔ اسی عیش کے دوران ہی تھے اور اللہ کی نافرمانی پر اور ضد پر تھے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
پھر ہم نے اچانک پکڑا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ ہو گیا تو میں بس اللہ کا پیارا ہوں، اللہ کا پیارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کم من مستدرج بالاحسان، بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی طرف سے بھلائی کا حال ہے لیکن انہیں تو ڈھیل مل رہی ہے۔ وَكَمْ مِن مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ، بہت سے لوگ ہیں جن کی لوگ اچھی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ تو اس اچھی تعریف کے ذریعے سے آزمائش اور اللہ کی طرف سے امتحان میں ڈالے ہوئے ہیں کہ بندہ اب کیا سمجھتا ہے، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، ہاں میں بھی کچھ ہوں۔ وَكَمْ مِن مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ، کئی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ کو میرا پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ما اقصى ما يخضع به العبد، کم سے کم کون سا حال ہے جس حال کے ذریعے سے بندے کو دھوکہ مل جاتا ہے؟ قال بالالطاف والکرامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں اور عزتیں ہو جاتی ہیں تو یہی بندے کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر بس بندے کی پکڑ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ۔